बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कल की वीडियो है, आगे बढ़ें, लेकिन किसी भी चीज़ से पहले ये वीडियो देखिए। ये जो आपको जलता हुआ फार्म हाउस नज़र आ रहा है, बहुत बड़े एरिया पर ये फार्म हाउस है और ये जला दिया गया है। ये इमरान रियाज खान का फार्म हाउस है। चकवाल में इमरान रियाज खान का ये फार्म हाउस जलाया गया। इसमें जो एक घर है, कमरे हैं, रिहाइश की जगह है, वो जला दी गई। यहाँ पर जानवरों के रखने की जगह थी, वो जला दी गई। इसका जो सोलर सिस्टम है वो जला दिया गया और इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। क्यों? कोई जवाब नहीं है। इमरान रियाज के जो भाई हैं उस्मान रियाज, उन्होंने कहा कि ये पौधे गद्दार हैं, ये सोलर गद्दार है, यहाँ पर मौजूद सहूलतें गद्दार हैं, ये जो हमने फार्म हाउस बनाया ये गद्दार है। ये वही फार्म हाउस है जो आपने देखा था जब इमरान रियाज खान उस बच्चे शिराज को, जो व्लॉगर, नन्ना व्लॉगर है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको अपना मेहमान बनाकर दिखा रहे थे। तो वहाँ एक ड्रम्स की मदद से, ग्रिल की मदद से जेटी वगैरह बनाई गई। बड़ी खूबसूरत सी एक जगह बनाई है जो एक लीजर की जगह है। ये पूरी की पूरी जला दी गई है इमरान रियाज खान की। और उससे पहले भी इमरान रियाज खान एक सूरत हाल से गुजरा है जिसमें कारोबार को नुकसान यहाँ पर पहुँचाना, जायदादों को नुकसान पहुँचाना, ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद ज़िंदगी ख़तरे में वो शख्स फिर जाने पर मजबूर हो गया। मैं सुबह की वीडियो में बता रहा था ना कि इमरान रियाज खान यहाँ से गए, वो जो कहते हैं भगाए गए, नहीं, यहाँ से गए तो जाने पर मजबूर किए गए। असल में ये कहना चाहिए हमें, ये इमरान रियाज खान के साथ सूरत हाल हुई। ये सबसे बड़ी हकीकत है। अब इसके बाद जो सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, हमारे यहाँ अदालत में ये मामला चला जा रहा है। इस सिलसिले में क्या हुआ, एक सवाल हुआ है। सवाल ये हुआ कि जो 9 मई वाले हैं उनमें और जो एपीएस वाले हैं उनमें, 16 दिसंबर वाले, उनमें क्या फ़र्क है। ये जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने सवाल किया। फिर ये भी कहा गया कि इसकी एक शिक कलअदम करार दी गई है, फौजी कानून की एक शिक कलअदम करार दी गई है। अगर वो कलअदम करार दे दी जाएगी तो फिर तो कुलभूषण यादव जो भारत का जासूस है उसका भी ट्रायल नहीं हो सकेगा। ये ट्रायल कैसे होगा? तो ये हमारे यहाँ अदालत में बहस हो रही थी। एक तो पाकिस्तान के किसी आम शहरी से कुलभूषण यादव का मवाजना करती हुई अदालत, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे कर सकती है। कुलभूषण यादव शहरी है, ये अगर आप बहस में पड़ जाएंगे तो वो एक, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, 2, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, 3, वो जासूस है, 4, वो हाजिर सर्विस भारतीय फौज का अफसर है, और 5, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की वारदात के सिलसिले में पकड़ा गया है। और हमारे यहाँ अदालत इस वक्त इन सवालात में न जाने क्या पूछ रही है, मैं समझने से कासिर हूँ। क्या हुआ इस समात में, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहरियों के बच्चे शहीद हुए। तो इस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस जवाद ख्वाजा, उनके वकील ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाकयात में मुलव्वस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। अब वो थे जिन्होंने आकर बच्चों को, मासूम बच्चों को, और वो खुरासानी कहता था कि हमने तो उम्रे देख के मारा है, हमने इनके जेरे नाफ बाल देख कर मारा है, हमने इनके जेरे नाफ जो पहनावे थे वो सरका के, खिसका के, देख के उम्र, न जाने हमारी अदालत में क्या बात हो रही है। मतलब मैं इसको बयान भी कैसे करूं कि ये तकलीफ दे है। हमने फिर उन बच्चों को मारा है और हमारी अदालत पूछ रही है उनमें क्या फर्क है, इनमें क्या फर्क है। ये हमारी अदालत में सवालात हो रहे हैं। अब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील ने यह कहा कि केस का मुतासरा फरीक, यानी इस केस में आर्मी ये कहती है कि हमारी तंसीबात पे हमला हुआ, हमारे मरकज पे हमला हुआ, इन लोगों का मिलिट्री ट्रायल। तो वो कह रहे हैं आर्मी तो खुद को मुतासरा फरीक बताती है। मुतासरा फरीक वो खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? एक शख्स ये कहे कि मेरे घर में चोरी हुई है, अब इस चोर का ट्रायल मैं करूंगा। वो इंसाफ की जंग तो लड़ सकता है, अदालत तो जा सकता है, लेकिन अगर वो ये कहेगा कि चोर का ट्रायल मैं करूंगा तो वो तो गुस्से के जज्बात में कि मैं मुतासिर हुआ हूं, वो इंतकाम के जज्बात में कार्रवाई करेगा और उस चोर के बारे में आगे बढ़ेगा। वो ट्रायल कैसे कर सकता है? वो तो मुतासरा फरीक है। तो यहां यह बताया गया कि मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ की मर्जी से मिलता है।
اگر آرمی چیف اجازت نہ دے تو پسند کا وکیل بھی نہیں ملتا. جس شخص کا ٹرائل ہو رہا ہے اس شخص کا وکیل آرمی چیف صاحب اپروو کریں گے تو پھر وہ اسے ملے گا. یہ وکیل صاحب نے بتایا. خواجہ احمد نے کہا کہ فیصلہ کوئی کرتا ہے اور فیصلے کو کنفرم کوئی کرتا ہے. سامنے ایک جج صاحب بیٹھے, وہ فیصلہ کر دیں گے, فیصلے کی کنفرمیشن کہیں اور سے ہوگی. کنفرمنگ اتھارٹی بے قصور کو قصوروار بھی کر سکتی ہے. اب اس سماعت میں جسٹس حسن اظہر صاحب نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ہو لیکن فوجی عدالتوں میں نہیں, خود متاثرہ فرد شفاف ٹرائل نہیں دے سکتا, جو بات کر رہے تھے خواجہ احمد صاحب. پھر اس صورتحال میں یہ بھی ہوا کہ ان حالات میں ملک کے 2.5 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں. ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں, حملہ آور سویلینز ہی ہیں, یہ کہا گیا. جسٹس محمد علی نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شق 21D کا لزم کرنے سے کلبھوشن یادو کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. دوبارہ عرض ہے جج صاحب, وہ بھارت کا شہری ہے, پاکستان کے شہری کی بات ہو رہی ہے. وہ بھارت کا شہری ہے, وہ جاسوس ہے, وہ پاکستان آیا ہے, غیر قانونی عمل ہے. وہ پاکستان آ کر احتجاج نہیں کر رہا تھا کسی فوجی تنصیب پر بھی, اور وہ پاکستان آ کر دہشت گردی کر رہا تھا. وہ بھارت کا شہری بھی بھارت کی فوج کا حاضر سروس ملازم ہے. پھر وکیل خواجہ احمد حسن نے کہا کہ ملک دشمن جاسوس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا. جسٹس امین نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ قانون کی شق کلعدم قرار دی جائے اور کہا جائے کہ اسپیشل ریمیڈی والوں کو استثنا ہے. سماعت کے دوران جسٹس بندوخیل نے کہا کہ FB علی کیس میں تنازع ہوا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ویسا بھی ہو سکتا ہے. آج کل ایسی بھی سوچ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی حرکت کرے تو کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز میں نے مہران بیس اور دیگر چند واقعات کا اسی لیے ذکر کیا تھا. اب اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے 3 فروری تک. میں دوبارہ آپ سے عرض کروں, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. ایک حاضر سروس نوجوان فوجی آفیسر نے شہر اقتدار میں اسلام آباد میں سڑک پر احتجاج کے لیے آنے والے دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ سو رہے تھے, ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی, 2 لوگ جان سے گئے. حاضر سروس آفیسر کے والد صاحب ریٹائرڈ بریگیڈیئر آفیسر, وہ گئے, انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں اس کو آپ نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے بعد فوجی حکام گئے اور اس کو لے آئے, بغیر عدالت کو انوالو کیے. یہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے. تو جب ایک فوجی آفیسر سویلین حدود میں سویلینز کو ایک گاڑی سے ہٹ کر دے, ان کی جان لے لے, اور اس کا ٹرائل سویلینز کے ہٹ کرنے کا, سویلین حدود میں کرنے کا, جان لے لینے کا نہیں ہو سکتا سویلین عدالت میں, کیونکہ وہ فوجی ہے. تو پھر شہریوں کا ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی آسان سی اس کیس میں ہمارے سامنے مثال ہے. لیکن یہ مثال جو ہے یہ عدالت سامنے رکھ کر فیصلہ کیوں نہیں کر رہی, میں یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. آسان سا معاملہ ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, سہیل وڑائی صاحب نے ہمارے ہاں ایک عدد مثال دی ہے کہ ٹرمپ کے معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے. دلچسپ ہے. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ ریاست نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ریاست نے ٹرمپ کو, امریکی صدر کو بہلانے پھسلانے کی تیاری کی ہوئی ہے. اچھا, اگر معاملہ دھمکی تک گیا, یعنی اگر امریکہ نے دھمکی دی تو اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر حکومت کو ضرورت پڑی تو کون سا بردر اسلامی ملک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سفارشی ہوگا. یعنی اپنے اسٹیبلشمنٹ کو مذاق بنا کے رکھ دیا وڑائی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو پہلے بہلائے گی, پھسلائے گی, پیار سے منا لے گی. اگر نہیں مانے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو آستینے چڑھا کے بتائے گی کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم دھمکی دو گے تو ہم بھی دھمکی دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک تیاری اور کی ہوئی ہے کہ ایک اسلامی ملک تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے گا ٹرمپ کے سامنے کہ نہ یار ایسے نہ کر, یہ جو عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے یا کیا ہے, آپ نے کیا بنا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تمام چیزوں کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں بہت زیادہ خوف طاری کر لیا گیا ہے اس بات کا کہ ٹرمپ کیا کرے گا عمران خان کے معاملے میں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بندہ گرفتار ہوا ہے جو سابق وزیر اعظم ہے, ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کو انصاف دینا ہے. پاکستان کی عدالتوں کو یہ جو مینجمنٹ ہے, آئینی بینچ ادھر, فلانا ادھر, جج صاحبان ادھر, جج صاحبان ادھر, چیف جسٹس کا رستہ روکو, یہ کیے بغیر عدالت میں اس کا کیس چلنے دیجیے اور آسانی کے ساتھ انصاف کو فیصلہ کر لینے دیجیے, نظام انصاف کو یہ کام کر لینے دیجیے, بجائے اس کے کہ ہم مسلسل پورے ملک کو ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, تم کھڑے ہو جاؤ, تم نکل جاؤ, یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
یہی کام ایک اور ہو رہا ہے اس وقت. آخری چیز میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کچھ مینجمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آ جائیں گے. جب عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آ جائیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیونی جج ہیں, وگرنہ وہ جج صاحبان موجود ہیں کہ جن میں سے کوئی وہ جج ہوگا جو خط لکھنے والا جج ہوگا, 6 جج صاحبان. تو یہ بڑی مصیبت کی صورتحال ہے. اب اگر ان میں سے کوئی جج نہیں چاہیے تو پھر لاہور ہائی کورٹ سے, پنجاب کی ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو لایا جائے گا جو غالباً سینیورٹی میں بھی ڈبل ڈیجٹ پہ, کوئی 10ویں نمبر پر ہیں شاید, ڈوگر صاحب, ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پہلی بار ہوگا کہ ہم ایک جج صاحب اٹھا کے دوسری جگہ سے لائیں گے ٹرانسفر کر کے, اور اس کے بعد ان کو ہم یہاں پر چیف جسٹس بنا دیں گے, یہاں کے ججز کو تقریباً فارغ کر دیں گے. اب اس سلسلے میں آخری اطلاعات آنے تک چیف جسٹس سپریم کورٹ مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہو رہی تھی. پہلے جا کر مل کر آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان. اب کی بار ملنے گئے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کے ساتھ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب. اب یہ جوڈیشل کمیشن کے ارکان بھی ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ ملے ہیں, اور کیا کرنا ہے چیف جسٹس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ فیصلہ ہو رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ عدالت ہے, اس لیے کہ عمران خان کے معاملات جو نکلیں گے اڈیالہ سے وہ یہاں آتے ہیں, پھر اس کے بعد یہاں سے خط لکھا گیا ہے, خط میں ایجنسیز کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, وہ بھی یہاں پر معاملہ ہے. تو بڑی مصیبت کی صورتحال ہے ہمارے حکام کے لیے, اور ہمارے حکام تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہو جائے. محسن اختر کیانی صاحب کو نہیں آنے دینا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھا دی ہیں. ایسے چل رہا ہے ہمارے ملک کا اس وقت نظام. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.